میرے نبی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اب میں بخاری شریف کی ایک روایت پڑھتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں ورنہ آپ سلام پڑھ لیں، میں پریشان ہو چکا ہوں۔ میں روزانہ جی اور پڑھیں، اب چنو بھائی آج پوری طرح لگے ہوئے ہیں میرے پیچھے۔ اب میں شروع کر رہا ہوں یہاں سے جو کہلانا چاہتا تھا۔ میں پہلے بیک گراؤنڈ بناتا ہوں، دیکھتا ہوں مزاج چیک کرتا ہوں کہ آپ سنیں گے یا نہیں۔ اتنی حضور سے پیار کریے، آپ سن تو رہے ہیں حضور کی باتیں، مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ اب سنیے، بخاری شریف کی روایت ہے، اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی اور سیرت کی بہت ساری کتابوں میں، مدارج النبوہ میں بھی موجود ہے، علامہ پیر کرم شاہ اظہری کی کتاب سیرت ضیاء النبی میں بھی یہ موجود ہے، بالکل تازہ تازہ پڑا ہوا ہے، داغ نہیں لگا۔ ہاں اب دھیان سے سنیے، تازہ اس لیے بتا دیا ہے تاکہ آپ کو لگے نا کہ کوئی باسی مال لے کے آیا ہو، تازہ۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی ہیں، سب لوگ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بہت بڑے عاشق، حضور کے چاہنے والے، سب کچھ چھوڑ دیا حضور کے لیے، کپڑا بھی نصیب نہیں، پوری طرح کھانا بھی نصیب نہیں، بھوکے رہتے، مگر حضور کی غلامی ہی میں رہتے، کہیں باہر نہ جاتے، دور بھی نہ جاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کو نہ دیکھیں تو پھر تڑپ جائیں، چین نہ ملے، وہیں رہتے۔ حضور کی مسجد کے پاس ایک چبوترا تھا، اسی چبوترے پہ رہتے، دن رات رہتے، اور حضور جب بھی زبان کھولتے، منہ کھولتے تو فوراً آ کے بیٹھ جاتے کہ میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ کو بہت بھوک لگی تھی، بہت بے انتہا۔ حضرت ابو ہریرہ خود بیان فرماتے ہیں، ذرا توجہ کریے، ہمیں تو آسانی کے ساتھ اسلام ملا، اس لیے ہم قیمت نہیں سمجھتے، ہم اسلام کی قدر اس لیے نہیں جانتے۔ ان سے پوچھو جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی مصیبتیں سہی ہیں، مشقتیں سہی ہیں، تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو۔ میں حضور کی سیرت بیان کرتا ہوں، ان کا سیرت النبی بھی آپ دیکھتے ہو تھوتھن بگاڑ کے، کہ جھوا بھر تھوک نکال کے وہ خالی سیرت میں اتنے ان کو آتا ہے کہ حضور بکری چراتے تھے، اور بڑھیا گٹھری اٹھایا، بکری چرایا، بڑھیا گٹھری اٹھایا، بس اتنا ہی یاد ہے، اس کے علاوہ کوئی روایت، اس کے علاوہ کچھ نہیں سنو گے۔ بس سنو گے تو بس اپنے دشمن کو دعائیں دی، بس بہت سنو گے تو بس یہی دو تین باتیں سنو گے، بڑھیا گٹھری اٹھایا، بکری چرایا، دشمن کو دعائیں دیں، قبائیں دیں۔ حضور نے عبداللہ بن ابی جیسے منافق کو اپنا کرتا دے دیا جنازے کے وقت، بس یہی دو تین روایتیں یاد ہیں، اس کے علاوہ وہ روایتیں وہ پیش نہیں کرتے ہیں جس سے حضور کی شان نے مثالی چمکتی ہے، اور چمکتی ہوئی روایتیں جو بخاری اور مسلم میں موجود ہیں، اللہ جانے یہ قیامت کے بعد بیان کریں گے اس کو کیا کہیں۔ اچھا، ہم غلامان مصطفیٰ تو یہی بیان کریں گے، اگر کتاب میں نہ ملے تو لے جاؤ مدرسہ کا محنت کی میں، اور اگر ہے کتاب ماں تو اب اس مدرسے سے حضور کی شان ہی بیان ہوگی۔ بولو انشاءاللہ، سب لوگ بولو نا انشاءاللہ۔ رسول اللہ کا گھر ہے نا تو گھر والے کی شان بیان ہوگی انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ یہاں سے انشاءاللہ علماء پیدا ہوں گے، عالم دین پیدا ہوں گے۔ موت زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، کچھ ایسا کرو کہ تمہارے گھر گھر میں عالم پیدا ہوں۔ ذکی اللہ کی سانس بند ہو جائے تو پھر ذکی اللہ کی جگہ لے کر کے ایک نہیں 1000 حضور کے غلام پیدا ہوں جو حضور کی شانیں بیان کریں، بخاری اور مسلم کی روایتیں گلی گلی میں محلے محلے میں بیان کریں۔ ایسا کریے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ توجہ رکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، مجھے بہت سخت بھوک لگی تھی، کئی دن گزر گئے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، میں راستے میں کھڑا تھا، حضرت ابو بکر صدیق گزرے، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق مالدار آدمی تھے، مالدار تھے، یقیناً مالدار تھے، مگر سارا مال حضور پہ قربان کر دیا، مشل کے بولے میں سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ اب ڈائریکٹ کہیں کہ بھوک لگی ہے، غیرت دیکھیے، غیرت، تو سوچ رہے ہیں یار بھوک لگی ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے، کھانا کیسے ملے، کچھ ملے، پیٹ کی آگ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، تو سوچ رہے ہیں کہ عزت بھی بچے، کہنا بھی نہ پڑے، اور کچھ ایسا ہو جائے کہ سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی بچ جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب آئے، دور ہی سے کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کب آئیں کب آئیں، جب قریب آئے تو مسئلہ جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ،
قرآن کی ایک آیت اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں، تفسیر بھی جانتے ہیں، مطلب بھی جانتے ہیں، حضور سے سنا ہے سب کچھ، مگر جانتے ہوئے بھی حضرت ابوبکر صدیق سے سلام کرتے ہیں، روکتے ہیں کہ ذرا ٹھہریں، اس آیت کا مطلب بتا دیں۔ اس آیت کا مقصد یہ تھا کہ جب میں آیت کا مطلب پوچھوں گا ہو سکتا ہے کہ چہرہ دیکھیں اور چہرے کا جغرافیہ دیکھیں تو ہو سکتا ہے حال خیریت پوچھیں کیسے ہیں، اور دیکھ کر کے ہو سکتا ہے کہ حساس آدمی پہچان جائیں کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ کھلائیں، یا اپنے گھر لے جا کر کے کچھ کھلا دیں، یا کچھ رقم دے دیں تو میں کھانا کھا لوں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ حدیث میں باقاعدہ یہ مقصد بھی بیان کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کے قبضے میں اللہ نے چاند اور سورج رکھا ہو، اس کے غلام اتنی مشقتیں برداشت کریں پھر بھی نبی کا دامن نہ چھوڑیں، یہ عبرت ہے ہمارے اور تمہارے لیے۔ مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ یہی سیرت وہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے کسی چیز کا مختار نہیں، اسے کچھ اختیار نہیں۔ لیکن ابھی اسی روایت میں آپ دیکھیں گے کہ میرے نبی کو اختیار کتنا۔ بہرحال جب نبی کا کوئی واقعی دیوانہ ہو جاتا ہے، جب نبی پر واقعی قربان ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اسے کیسا نوازتا ہے، ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق سے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، آیت کا مطلب پوچھا، حضرت ابوبکر جلدی میں تھے، آیت کا مطلب بتایا، چلتے بنے چلے گئے، نہیں دھیان دیا۔ اللہ اکبر، ایک امید کی کرن چمکی تھی وہ بھی ڈوب گئی، پھر پیٹ پکڑ کر کے بیٹھ گئے راستے پر۔ آج نبی کا ایک غلام پیٹ پکڑ کر کے اس لیے بیٹھا ہے کہ اسے ایک خوراک کھانا نہیں مل رہا۔ میرے عزیز، ہمیں سب کچھ فراہم ہے، ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود اگر حضور کے دین کی ہم تبلیغ نہ کر سکیں، حضور کے دین کا پرچار نہ کر سکیں، حضور کی غلامی نہ کر سکیں تو ہماری زندگی بے سود ہے۔ ہم سے زیادہ خسارے میں کوئی نہیں ہے۔ ذرا توجہ کریے، کبھی اس طرح بھی سیرتیں پڑھاتی ہے، بخاری شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک امید کی کرن اور چمکی، میں نے دیکھا کہ خلیفہ دوئم، ابھی تو خلیفہ نہیں بنے ہیں لیکن حضرت عمر بھی مکہ کے باقاعدہ قریش خاندان کے ایک جانے مانے سمانت آدمی تھے اور سردار تھے۔ حد تو یہ ہے کہ ان کا ماموں، پتہ ہے جب یہ ایمان لائے تھے تو ماموں کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہا تھا ماموں ایمان لے آیا، تو اندر سے ماموں کہتا ہے کہ عمر اچھا نہیں کیا، بھانجے اچھا نہیں کیا، تو کہا اچھا نہیں کیا تو باہر نکل، کا باہر نہیں نکلیں گے، یہ عمر کی شان ہے۔ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا، مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے تھے، مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، کہ اسی دور کی بات ہے کہ عمر ایمان لے کے آئے تو جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں کہ اب میں محمد کا غلام بنا ہوں، ہمت ہو تو باہر نکل۔ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ حضرت عمر گزر رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچا ایک دوسری آیت کا مطلب ان سے پوچھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب بھی مجھے آتا تھا، اس کا ترجمہ بھی مجھے آتا تھا، اس کا مفہوم بھی مجھے آتا تھا، تفسیر بھی آتی تھی، سب مجھے پتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ شاید میرے حال زار پر رحم کریں، کچھ پہچان جائیں کہ میں بھوکا ہوں اور مجھے کچھ عطا کر دیں، گھر لے چلیں، دو چار لقمے کھانے مل جائیں مجھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، کہا کیا بات ہے ابو ہریرہ؟ کہا کہ ایک آیت کا مطلب دریافت کرنا ہے۔ کہا پوچھو۔ چونکہ نبی کے دین کی یہ لوگ اشاعت کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، جو ان کو معلوم ہے ان کو بتاتے تھے، جو ان کو معلوم ہے انہیں بتاتے تھے، اسی طرح تبلیغ کا کام چلتا تھا، کتابیں تو لکھی نہیں جاتی تھی اس دور میں۔ بہرحال جب پوچھا تو انہوں نے مطلب بتا دیا، مطلب بتایا اور مطلب بتا کر کے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اب مجھے امید ختم ہو چکی، میں زمین پہ لیٹ گیا، یعنی اب بیٹھا بھی نہ جاتا تھا، اتنی بھوک کہ مجھ سے بیٹھا بھی نہ جاتا تھا، میں لیٹ گیا۔ یہی حالت جب ہوتی تھی تب پتھر باندھ لیتے تھے تاکہ کھڑے رہ سکیں، ورنہ کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا۔ اس طرح بھی مسلمانوں کی زندگی گزری ہے، وہ بھی حضور کے غلاموں کی زندگی گزری ہے، مگر اللہ اکبر اس پریشانی کے عالم میں بھی انہوں نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تبھی تو اللہ نے جنت کا وعدہ دنیا ہی میں کر لیا، ہمارا تمہارا کنفرم نہیں، مگر اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس سے میرا نبی راضی ہو گیا خدا بھی راضی ہو چکا۔ تمہاری نمازیں قبول ہیں یا نہیں سب پینڈنگ میں ہیں، مگر نبی کے غلام جنہوں نے اتنی مشقتیں جھیلی ہیں اللہ ان سے پہلے ہی سے راضی ہو چکا ہے اور جنت ان کے نام کر چکا ہے۔ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اب تو ساری امیدیں
میں زمین پہ لیٹ گیا کہ چند لمحے گزرنے کو نہیں پائے تھے کہ دیکھا رحمت والا نبی تشریف لا رہا ہے. میں نے دیکھا غریبوں کا غمگسار آ رہا ہے. میں نے دیکھا یتیموں کا ماوا آ رہا ہے. میں نے دیکھا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے. میں نے دیکھا رحمت للعالمین تشریف لا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں پھر ہمت کر کے بیٹھ گیا اور اس بار مجھے یقین تھا, میرا وجدان یہ کہتا تھا کہ کہیں کام بنا ہو یا نہ بنا ہو, مگر در مصطفیٰ سے آج تک میں نے کسی کو خالی ہوتے نہیں دیکھا ہے. خالی لوٹتے, ذرا مچل کے بولو, در مصطفیٰ سے کبھی کسی کو خالی لوٹتے نہیں دیکھا ہے. کہیں بنے کام یا نہ بنے, مگر مصطفیٰ ہی کا تو ایک در ہے دنیا میں جہاں کام بن جایا کرتے ہیں. یہ میرا عقیدہ نہیں ہے, حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ ہے. فرماتے ہیں حضور تشریف لائے تو ہر بار آیت پوچھی تھی, اب حضور سے کیا پوچھتے؟ حضور سے کچھ نہیں پوچھا. حضور آئے, سلام کیا تھا, ابھی سلام کا جواب ہی دیا تھا کہ حضور مسکرانے لگے. کچھ کہا نہیں تھا, حضور مسکرانے لگے اور مسکرا کر کے کہا ابو ہریرہ نہ لیٹو نہ بیٹھو, آؤ میرے پیچھے, میرے کاشانے اقدس پہ چلو, میرے پیچھے چلو. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اب ان سے پوچھو جو کہتے ہیں نبی غیب نہیں جانتے. حضرت ابو بکر آئے گزر گئے, حضرت عمر آئے گزر گئے. ابو ہریرہ نے کچھ نہ کہا, میرا نبی پہلے سے مسکرایا اور مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ سمجھ گیا کیا بات ہے, آؤ میرے پیچھے, میرے گھر چلو. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. حضور کے پیچھے حضرت ابو ہریرہ چلے رضی اللہ تعالیٰ. حضور اپنے گھر تشریف لائے کاشان اقدس میں. حضور نے جا کر اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا, اپنی بیوی سے, کیا کچھ ہے کھانے کو, میرا غلام بھوکا ہے. تو حضور بھی دنیا بسانے نہیں آئے تھے, گھر میں کچھ نہیں تھا, صرف ایک پیالہ, چھوٹا سا پیالہ. پیالہ ہوتے کتنا بڑا ہے, پیالہ ڈرم کو کہتے ہیں. ارے اتنا بڑا ہی مان لو, مگر پیالہ ہے نا, اور اس سے زیادہ بڑھاؤ گے تو ڈونگا کہیں گے, پیالہ نہیں رہ جائے گا. بہت چھوٹی ہو تو پیالہ کا بس بہت زیادہ, اتنا بڑا تک پیالہ کہہ سکتے, اس سے تو زیادہ نہیں کہہ سکتے نا. مان لو اتنا ہی بڑا رہا ہوگا, مگر اس سے بڑا تو ڈرم نہیں رہا ہوگا. ایک پیالے میں دودھ تھا. حضور نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا وہ دودھ میری بارگاہ میں حاضر کرو. حضور کی بارگاہ میں دودھ کا وہ پیالہ رکھ دیا گیا. حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا. حضرت ابو ہریرہ کی تو جو حالت تھی آپ جانتے ہیں, جب اس شدت کی بھوک ہو تو پھر آدمی کیا سوچے گا, بس کتنی جلدی ملے. حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے بلایا تو حضور نے کچھ دوسرا اعلان فرمایا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ایک کام کرو, باہر جاؤ اور چبوترے پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے, جن کو کھانا دانا پانی نہیں مل پاتا ہے, کوئی کھلا دیتا ہے تو کھلا دیتا ہے, جاؤ سب کو دعوت دے آؤ, سب کو بلا دو. اب حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ حضور کا حکم تھا, میں چلا تو گیا, مگر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا یا اللہ بھوک کتنی ہے, ایک پیالہ دودھ, سوچا تھا کام بنے گا, مگر حضور نے کہا سب کو بلا لاؤ, وہاں 70-72 آدمی ہیں, اگر وہ آئے تو اگر پیالہ پھوڑ کے بھی کھا جائیں تو کسی بھلا نہ ہو. اب کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں کہ میرے دل میں وہ جو کرن چمکی تھی وہ مدھم ہونے لگی, بجھنے لگی, لیکن میں نے سوچا کہ حضور کا حکم ہے, حضور جو کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں. گئے دعوت دے آئے, بلا لائے سب کو, سب لوگ آ گئے. حضور کے کاشان اقدس میں سب لوگ بادب لائن لگا کر کے بیٹھ گئے. جب سب بیٹھ گئے تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ایک کام کرو, پیالہ لو اور داہنی جانب سے ایک ایک کو دیتے چلے جاؤ, ہر کوئی پیے جب تک وہ پیٹ بھر کر نہ پی لے, جب بالکل نہ کر دے, جب تک یہ نہ کہہ دے کہ اب نہیں چل سکتا, تب تک پیالہ واپس نہ کرنا. حضرت ابو ہریرہ نے ایک کو دیا, سب صحابی ہیں, مچل کے بولو نا سبحان اللہ. سب کیا ہیں بولو, صحابی. اعتراض کسی نے نہیں کیا. ہمارے یہاں تو اگر ایک پتیلی کھانا سامنے ہی بن رہا ہو اور 100 آدمی آ جائیں تو کہیں گے مولانا پگڑانے کا لاگی, ان میں بےعزتی ہوئی کہ اب اس سے بڑی بےعزتی ہی نہیں ہوگی, دنیا آخرت کی لگتا ہے ساری بےعزتی اب یہی ہو جائے گی. کہہ رہے بےعزتی ہو جائے گی, کھڑبڑ 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 کھڑبڑ, ارے مولانا صاحب یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, بےعزتی نہیں ہونے دینا ہے یار. سب سے بڑی بےعزتی آخرت کی ہے, سب سے بڑی رسوائی آخرت کی ہے. بہرحال ہم لوگ حضور کے غلام ہیں. ایک کو دیا
प्याला पिया, दूध पिया, शिकम शेर होकर पिया, फिर कहा और पियो, और पिया, पीते रहे। जब बिल्कुल नहीं चला तो हाथ जोड़कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अब नहीं चल सकता। हुजूर ने फरमाया दूसरे को दो। अब इसी तरह दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं 70 सहाबा थे। कितने थे बोलो? अबू हुरैरा के अलावा 70 थे। अबू हुरैरा 71 और फिर हुजूर ने भी पिया 72। सबको देते चले गए एक प्याला दूध, सब पेट भर के पीते चले गए, पीते चले गए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब सबको मैं दे चुका तो देखा प्यालम जैसे दूध था वैसे ही भरा हुआ है, सुभान अल्लाह, एक कतरा भी कम नहीं हुआ है। तो अब बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा बक़ीतु अना अबू हुरैरा अब मैं बचा हूं और तू बचा है, बाकी सबका काम हो चुका है। अबू हुरैरा फरमाते हैं अब उम्मीद की किरण चमकी तो हुजूर को मैंने प्याला पेश किया अदब से, या रसूल अल्लाह आप नोश फरमाएं, आपका जूठा पीने को मिल जाए तो किस्मत की मेराज हो जाए। मगर वो कायनात में रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाने वाला नबी कहाँ हो सकता था कि गुलाम भूख के मारे लेटा था, उसको भूखा रख करके मेरा नबी पी लेता, ये मेरे नबी को गवारा नहीं था। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा एक काम करो, अब मेरे कदमों के पास बैठ जाओ, इशरब अबा हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा पियो, जितना पी सको उतना पियो। अबू हुरैरा फरमाते मैंने पिया, भूखा तो पहले से था, बिस्मिल्लाह पढ़ा और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद मैंने खूब पिया, फिर सांस लिया, फिर हुजूर ने फरमाया इशरब अबू हुरैरा और पियो, मैंने और पिया, फिर मैंने प्याला हटाया, हुजूर ने फरमाया और पियो, तो मैंने तीसरी बार फिर पिया। जब तीसरी बार पी करके जब मैंने प्याला हटाया तो हुजूर ने फरमाया और पियो, तो अब बोल न सका, पेट पकड़ के दिखाया, या रसूल अल्लाह अब अंदर नहीं हो सकता। सब लोग बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, फिर जब प्याले में दूध जितना बचा, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं अब बताओ साहबे इकराम ने पिया है, यहाँ पीर साहब अगर होते हैं तो अगर किसी मुरीद ने कुछ पी लिया होता है तो पीर साहब मुंह में नहीं लगाते हैं, लगता है कि उसमें कुछ गिर गया है, कभी पीना गवारा नहीं करता है। मगर कुर्बान जाए कि मेरे आका अपने गुलामों से प्यार कितना करते हैं। वाह वाह। ये दुनियादार पीर तुम्हारी जेबों से प्यार जरूर करता होगा, मगर याद रखो कि मेरा नबी अहमद मुख्तार अपने गुलामों से सच्चा प्यार फरमाता है। सुभान अल्लाह। 70 सहाबा ने हजरत अबू हुरैरा को लेकर के 71 सहाबा ने मुंह लगा लगा करके जिस प्याले को चूस चूस करके पिया था, मेरा और तुम्हारा रहमत वाला नबी उस प्याले को अपने लबाए नास से लगा करके पूरा दूध पी जाता है। मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं हुजूर ने बरकत की नजर डाल दी थी, पूरी दुनिया अगर पीती तो खत्म न होता, खत्म होता तो हुजूर ही खत्म कर सकते थे। अब इनसे कहो कि तुम कहते हो हुजूर हमारी तरह, हम किसी को कुछ नहीं कहते, तुम भाई इतनी बात कहते हैं, 2 कान हुजूर के 2 कान हमारे जैसे इंसान हुजूर वैसे हम, हुजूर भी पैदा हुए इस दुनिया में, हम भी पैदा हुए इंसान, वो इंसान हम, बस अल्लाह ने नबूवत दी तो वो बड़े भाई हुए, हम छोटे भाई हुए। तो हम कहते हैं अगर तुम बड़ा भाई कहने का शौक रखते हो तो इतना कहो, इतना करो कि तुम एक दिन 1 बाल्टी दूध को 2 बाल्टी खाली बनाकर दिखा दो, वो तुम्हारी बात मान लेंगे। वाह। पानी मिला के नहीं, चोरकटाई करके, तब तो एक ड्रम बनाने का हुनर रखते हो। समझ में आ रहा है? बस दुआ करके, तुम भी तो तौहीद वाले हो, कहते हो जो कुछ देता है अल्लाह देता है, जो कुछ देता है अल्लाह देता है, तो अल्लाह तो सबको देता है ना, तो अल्लाह तुम्हें भी देगा। तुम दुआ करो अल्लाह की बारगाह में और 1 बाल्टी को 2 बाल्टी कर दो, साहब हम पूरे कटी वाले मिल करके तुम्हारा दामन थाम लेंगे। बात सच्ची है। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर उस नबी को अपनी तरह न कहो जिसने 1 प्याले में 70 सहाबा को सैराब कर दिया। जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं जिद्दी हूँ, मैं बवाली हूँ, बात सच्ची है। तो बताओ क्या से झूठ बोलना शुरू कर दूं?
کیا حضور کی شان ہی بیان کروں نا، بات سچی ہی کروں نا؟ ہاں، اب اس کے بعد اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو میں کیا کروں؟ لوگ مخالف ہوتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ بس یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ حضور ناراض نہ ہو، حضور ناراض نہ ہو۔ جب یہ حدیث انہوں نے پڑھا، وہ پڑھ کے ہضم کر گئے، پڑھ کے ہضم کر گئے، کبھی یہ بیان نہیں کرتے ہیں، حالانکہ بخاری میں کہاں بولو، بخاری میں، لیکن سبحان اللہ جب امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان حضور کے سچے عاشق، حضور کے عاشق صادق جب اس کو پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، شیر کہتے ہیں دودھ کو، اور جام تو آپ جانتے ہیں پیالہ، جام شیر دودھ کا پیالہ۔ تو عرض کرتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، یعنی اتنا پیا کہ دودھ سے منہ پھیر لیا، پیٹ بھر بھر کر کے 70 نے پیا۔ مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ تو بتاؤ حضور ہماری طرح ہیں؟ سب لوگ بولو حضور ہماری طرح ہیں؟ نہیں ہے نا؟ اب اگر آپ کہو تو ایک روایت اور سناؤں، آج سن لیجیے، آج موڈ میں ہیں، آج وہ روایتیں سنائیں گے جو یہ نہیں سناتے ہیں، سنیں گے آپ؟ تو آپ کو نیند نہ آئے، ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، ہاتھوں کو نیچے کریے۔ یہ تو خیر دودھ کی بات ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کیا ہیں بولو؟ آج سمپل طریقے سے سن لیجیے، مجھے تو برابر سنتے ہیں، صحابی ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت انس بن مالک، ان کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت انس بن مالک۔ حضرت انس بن مالک چھوٹے ہی تھے، بچپنے ہی میں ان کی ماں کا نام ہے ام سلیم، کیا نام ہے؟ حضرت ابو طلحہ کی بیوی کا نام ام سلیم، بیٹے کا نام انس بن مالک، تو انس کی ماں ہوئی حضرت ام سلیم۔ سمجھ گئے نا پوری بات؟ دیکھو غلامان مصطفیٰ حدیثیں کیسے پڑھتے ہیں۔ اب سنو، حضرت انس بن مالک چھوٹے ہی تھے، ان کی والدہ ام سلیم حضور کی بارگاہ میں لے کے گئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہماری جان بھی قربان، ہمارا مال بھی قربان، ہماری خواہش ہے کہ یہ چھوٹا سا میرا بچہ بھی قربان آپ اپنی غلامی میں لے لیں اور اپنا غلام بنا لیں۔ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ، سب لوگ مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ اپنی ننھی اولاد کون کس کو دیا کرتا ہے، مگر حضور کی غلامی میں دے دیا، یا رسول اللہ آپ اس کو اپنا غلام بنا لیں۔ پھر حضور کی غلامی میں جو چلا جاتا ہے اسے بادشاہوں کا دربار اچھا نہیں لگتا۔ مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ حضور کا بستر حضرت انس بن مالک بچھاتے، وضو کے لیے پانی لاتے، حضور کا پیر دباتے، ہاتھ دباتے، یہی حضرت انس بن مالک ہیں، حضور کا ہاتھ دبانے کا ان کو شرف ملا ہے۔ محبت کے ساتھ جب حضور آرام کرتے تو بیٹھ جاتے سرہانے اور حضور کا ہاتھ دبانے لگتے، تو چونکہ بار بار حضور کا ہاتھ دبایا، ہتھیلی پکڑنے کا موقع ملا ہے، کسی کو ملا ہو یا نہ ملا ہو، حضرت انس بن مالک کی قربان، ان کی قسمت کے قربان کی حضور کا ہاتھ دبانے کا موقع ملا ہے، حضور کے قدم دبانے کا موقع ملا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اب ان کا تو چشمدید معاملہ ہے نا، ان کا تو پکڑا ہوا معاملہ ہے، دیکھا ہوا معاملہ ہے، احساس کیا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ما مسستو الین من کف رسول اللہ، میں نے حضور کی ہتھیلی سے زیادہ کوئی ریشم نرم نہیں دیکھا جتنا نرم میرے پیارے آقا کی ہتھیلیاں ہیں۔ یعنی حضرت انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ حضور کی ہتھیلی کی طرح دنیا میں کسی کی ہتھیلی پورا حضور کی طرح اتنے نہیں۔ اور بہرحال میرا موضوع نہیں، بخاری میں یہ حدیث ہے، کہاں ہے بولو؟ اور صحابی ہیں حضرت انس بن مالک، ان کو صاحب الوسادہ کہا جاتا ہے۔ سفر میں، حضر میں، ہر جگہ، گھر میں، باہر، ہر جگہ حضور کے ساتھ رہتے تھے اور حضور کی غلامی کا شرف ملا ہے۔ میں چل کے بولوں۔ اب سنیے، ہمارے اور آپ کے پیارے سرکار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور تمہاری ماں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضور جس سے نکاح فرما لیں وہ مومنوں کی ماں ہو جاتی ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش سے حضور نے نکاح فرمایا۔ اب گھر میں کھانے پینے کا تو کچھ ہوتا نہیں تھا، حضور نے نکاح فرمایا، گھریلو تعلقات ایسے تھے سبحان اللہ کی پورا گھر حضور کا غلام تھا۔
حضرت ابو طلحہ انصاری بھی حضور کے غلام، حضرت ام سلیم بھی حضور کی غلامی میں، اور بیٹا تو دن رات غلامی میں دے کے ہی آ گئی تھی۔ جب دیکھا حضور نے نکاح فرمایا ہے تو حضرت ام سلیم حضرت ابو طلحہ انصاری کی بیوی اور حضرت انس کی والدہ ماجدہ حضرت انس بن مالک کی امی، انہوں نے حضرت انس بن مالک کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میرے آقا نے نکاح فرمایا ہے، میرے آقا نے نکاح کیا ہے، ابھی ولیمہ نہیں کیا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک نے کہا کہ ہاں امی جان، ہمارے اور تمہارے سرکار نے نکاح فرمایا ہے لیکن ابھی ولیمہ نہیں فرمایا ہے، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، میں گھر میں رہتا ہوں، گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں کہ جس سے ولیمہ کیا جائے، تو حضور ولیمہ کیسے فرمائیں؟ ہاں جب کچھ آ جائے گا تو حضور ایسا فرمائیں گے، ولیمہ کریں گے، ولیمہ سنت ہے، ولیمہ۔ تو حضرت انس بن مالک کی والدہ ام سلیم، سبحان اللہ، سب لوگ کہو سبحان اللہ، پتہ ہے کیا کہتی ہیں کہ بیٹا ابھی جاؤ نا، رکو، کھجور توڑ کے لائیں، کھجور کی گٹھلیاں نکالی اور کھجور کو اپنی طرح سے سوند دیا، ملا دیا، ہے نا، بہترین کھجور ہے پکی ہوئی، پھر اس میں گھی ڈالا، پھر اس میں پنیر ڈالا، اور گھی پنیر اور کھجور تینوں کو ایک میں مل کر کے اور اس کا ایک بہترین حلوہ بنا ڈالا، بہترین کھجور کا حلوہ بنا ڈالا۔ تو حلوہ بنایا، تھوڑا سا بنایا، ایک تشت میں رکھا، آپ اپنے حساب سے کہہ لو سینی میں رکھا، وہ پتھر کا تشت تھا، حدیث میں یہ بھی ہے کہ بنا کس چیز کا تھا تشت، پتھر کا تھا، کس کا تھا بولو، پتھر کا ایک تشت تھا، اس میں رکھا، اس کے اوپر ایک کپڑا ڈھکا، اور ڈھکنے کے بعد اپنے بیٹے چھوٹے سے تھے، حضرت انس بن مالک تقریباً 10 سال 12 سال کی عمر رہی ہوگی، اپنے بیٹے حضرت انس بن مالک کو دیا اور کہا کہ بیٹا یہ لے جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ ہے پیش کر دو، تحفہ ہے پیش کر دو کہ حضور تناول فرمائیں، اور اپنی نئی نویلی دلہن اور ہم سب کی ماں، پوری کائنات کی مومنوں کی ماں زینب بنت جحش کو بھی کھلائیں۔ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ، کس طرح پیار ہے صحابہ کو، صحابیات کو۔ حضرت انس بن مالک نے لیا اور لے کر کے چلے، حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے، حضور نے دیکھا تو دیکھتے ہی ابھی کھولا بھی نہیں تھا، ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا کہ انس تمہاری امی نے میرے لیے کھانے کو بھیجا ہے نا، مچل کے بولو نا، مچل کے بولو نا سبحان اللہ، ارے اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا تھا نا، مگر حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے وہ بھی کھانے کو بھیجا ہے، کھانا ہی بھیجا ہے، کھانے کے لیے میرے ہی لیے پرسنل بنایا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں مسکرایا، اور پھر حضور نے فرمایا اچھا انس بن مالک ایک کام کرو، اس کو رکھو یہاں گھر میں رکھو، انہوں نے رکھا، حضور نے فرمایا انس جاؤ باہر، باہر جانے کے بعد میں فلاں کو فلاں کو فلاں کو ان کو ان کو ان کو ان کو نام دیا کچھ لوگوں کا، اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ جو بھی ملے سب کو کہنا کہ چلو حضور کے گھر دعوت ہے۔ سبحان اللہ، یار سب لوگ مچل کے کہو، سب لوگ مچل کے کہو سبحان اللہ، سب لوگ چلو حضور کے گھر دعوت۔ وہ ہے کتنا؟ ایک تشت، اگر ایک ڈیگ بھی مان لو، اچھا یہ بتاؤ 300 آدمی ہوں تو کئی بھگونا بنانا پڑے گا؟ ذاکر بھائی ہیں ہمارے، کئی بھگونا بنانا پڑے گا؟ ارے سن لے یار، 3-4 بھگونا کم سے کم، 10 کلو والا تاؤ، 12 کلو تاؤ کا، یعنی 12 کلو چاول ہو، 12 کلو گوشت ہو اس میں، ایسے تو 12 کلو کا تاؤ بنایا جائے، کم سے کم 4 تاؤ ہوں، کتنے؟ 4 تاؤ ہوں تب 300 آدمی کھائیں گے، کتنے؟ اب سنو، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں گیا اور سب کو دعوت دے کے چلا آیا، جو بھی ملا سب کو بلا لایا، جو بھی ملا سب کو بلا لایا، جو بھی حضور کے غلام ملتے گئے سب کو دعوت دیتا چلا گیا۔ اب جب میں واپس آیا تو میں جا کے صاحب سے لاسٹ میں بیٹھا، اتنے لوگ ہو گئے تھے، 300 لوگ ہو گئے، کتنے ہو گئے بولو؟ وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آنے کا موقع ملے، جس نے جہاں سنا وہیں سے دوڑا کہ حضور کی بارگاہ میں چلنا ہے، وہ بھی حضور نے دعوت کی ہے، ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ، کوئی تکلف نہیں، سب بھاگے چلے آئے، 300 لوگ، وہ بھی 300 لوگ ہماری تمہاری طرح نہیں تھے، حضور کے غلام صحابہ تھے جن کو اللہ نے دنیا ہی میں جنتی بنا دیا ہے، مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ ہاں، اور یہ بھی نہ سوچ لینا کہ سب ہماری طرح لالچی تھے، معاذ اللہ،
یہ وہ صحابہ ہیں جن کے اندر جذبہ ہے کہ 3 دن تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں مگر حضور کی بارگاہ میں کبھی حرف شکایت زبان پہ نہیں لاتے ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. مگر یہاں دوڑے چلے آئے کہ حضور نے بلایا ہے. کیوں چلے آئے؟ حضور نے بلایا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ 300 آدمی تقریباً اکٹھا ہو گئے ہیں. اب حضور نے حکم فرمایا کہ سب کو باہر بیٹھنے کا انتظام کر دو. سب لوگ باہر بیٹھے ہیں اور گھر چونکہ حضور کا تنگ تھا تو حضور نے فرمایا 10 آدمی اندر جائیں. جب یہ 10 کھا لیں تو پھر دوسرے 10 آئیں. جب وہ 10 کھا لیں تو پھر دوسرے 10 آئیں. اسی طرح 10 کر کے آتے چلے جائیں. حضور نے اس کو کھولا. اب یہ لوگ کہتے ہیں تم لوگ کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ کیوں پڑھتے ہو؟ اگر حدیثیں پڑھتے تو کبھی اس طرح کا بکواس نہ کرتے. سنو، حضور نے 10 لوگوں کو پہلی شفٹ میں بلایا. بعد میں پہلے حضور نے حضرت انس بن مالک سے اپنے غلام سے فرمایا انس بن مالک تشت میرے قریب لاؤ. وہ تشت حضور کے قریب لایا گیا. حضور نے اس کو کھولا اور کھولنے کے بعد میں حضور نے اس پر کچھ پڑھا. حضور نے کچھ پڑھا. دیکھیے توجہ کریے گا. حدیث میں کہاں ہے بولو؟ حدیث میں نہ ہو تو میری ناک کان سب کچھ ٹانگ کاٹ لو. اور اگر حدیث میں موجود ہو تو ہم تمہارا کچھ نہیں کاٹیں گے. اپنی بکواس کاٹ دو اور حضور کے سچے غلام ہو جاؤ. اللہ. غلط بول رہے ہیں بتائیے. صحیح بات ہے نا؟ اب سنیے، حضور نے کچھ پڑھا اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھانے کے بعد حضور نے دعا فرمائی. اب بتاؤ، کھانا رکھ کر کے سامنے حضور نے کچھ پڑھا تو حضور نے کیا پڑھا ہوگا؟ ارے حضور اللہ کے نبی ہیں تو کیا ہنومان چالیسا پڑھا ہوگا؟ اللہ کا کلام پڑھا ہوگا. کلمات خیر پڑھے ہوں گے، اچھے کلمات ادا کیے ہوں گے، قرآن پڑھا ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا نام لیا ہوگا، اللہ کے ذاتی اور صفاتی نام لیے ہوں گے. بہرحال حضور نے جب پڑھا ہوگا تو پھر اللہ کا کلام ہی پڑھا ہوگا، کچھ اچھا ہی پڑھا ہوگا. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اب چونکہ حضور نے آہستہ پڑھا تو پتہ نہیں چل پایا کیا پڑھا. حضور نے پڑھا اور پھر ہاتھ اٹھا کر کے برکت کی دعا فرمائی. کاہے کی دعا فرمائی بولو؟ برکت کی دعا فرمائی. سامنے رکھا کے کھانا اور پھر اس کے بعد میں کہا سب کو کھلاؤ. تو اگر ہم کھانا پکائیں اور پکانے کے بعد اس کو رکھیں اور اللہ کا کلام پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ بقرہ پڑھیں اور آیتیں پڑھیں، وَإِلَٰهُكُمْ پڑھیں، سورہ کافرون پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، اللہ کا کلام ہے، اس کا پڑھنا ویسے ہی ثواب. اور اس کو پڑھ کر کے پھر کھانے کا ثواب، اس کو پڑھنے کے بعد پھر کھانے میں برکت کی دعا کریں. کھانا سامنے رکھ کر کے اس کھانے کا بھی ثواب اور اس پڑھنے کا بھی ثواب کسی کو پہنچائیں. تو بتاؤ یہ بدعت ہے یا حضور کی سنت ہے؟ حضور سے ثابت ہے کہ نہیں؟ کھانا رکھ کے سامنے یہ کہا تھا چلو مان لیں فاتحہ مگر آگے کا ہے رکھا تو اب پچھوارے رکھے ہوئے. اب بتاؤ چلو بھائی، آپ بتاؤ اللہ کا رزق پیچھے رکھنا ویسے بے ادبی ہے؟ بے ادبی کہ نہیں؟ چاہے جتنا بڑا علامہ ہو، ہم اتنا بڑا جبہ پہنے امامہ پہنے ہیں اور آپ لے کے آئیں، مثال کے طور پر آپ کے حساب سے کہتا ہوں، آپ کھیر لے کے آئیں ایک کٹوری اور میں کہوں آگے کا رکھو، اٹھا کے پیچھے رکھ لی، تو بتاؤ سب لوگ گر یہی ہو کہ نہیں گر یہی ہو؟ کہ علامہ ہیں، مولانا ہیں، نائب حبیب اللہ ہیں، مولانا ذکی اللہ ہیں، کھیر پیچھے، اتنی تہذیب بھی نہیں ہے، اتنا بھی ادب نہیں ہے. بولو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ ابھی کہتے فاتحہ کرو، چلو مان لی، لیکن کھانا آگے کا رکھا. تو اب آگے نہ رکھی تو کہا موڑے پر گیا تو فاتحہ پڑھے، تن کو حالے تو بھر بھرا پورے ہی جائے. اور یا تو ان کے گھرے رکھی آوے تو بلوٹوتھ سے فاتحہ پڑھے. ارے آگے نہ رکھو تو کہوں تو رکھی ہو. اچھا آپ سمادھان بتاؤ بھائی، کوئی کھانا آگے نہ رکھو تو کہاں رکھو؟ یہ بھی تو بتائیں. کھانے نا آگے، ان کو یہی تو اعتراض ہے کہ آگے کاہے رکھا تو چلو آگے نہ رکھو. لیکن اب وہ اس طرح نہیں کہتے کہ فاتحہ حرام ہے.
सोचे थे फातिया वाले बहुत हैं तो कहूँ गड़बड़ाए ना जाए, तो कहा थे फातिया ठीक है मगर आगे कहाँ हदीस में है, आगे रखो। क्या कहते कहाँ हदीस में, वहां तक सीना फुलाए फुलाए, छाती फुलाए फुलाए, कहाँ हदीस में है, कहाँ हदीस में है। ये मौलाना ज़कीरुल्लाह पूरे यही मारे हैं कि आज उनका हदीस में दिखाई देना। अब मुल्ला जी आज हदीसों में मिल गया है, अब क्या करिए, अब कहो अल्लाह अब हम क्या करिए, अब तो हदीस में मिल गया। तो सुन्नियों तुम ये कहो कि जितना करते थे उससे बढ़ा के और करेंगे, और उनके क्या काम है। दुरूद शरीफ आप पढ़ो फिर आगे बढ़े, दुरूद शरीफ पढ़ो मचल के अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल। देखो हदीस से मसला साबित हो गया कि नहीं हो गया कि खाना आगे ही रखा जाएगा। खाना जब खाना रख के दुआ करना हो तो आगे रखेंगे, कहाँ रखेंगे बोलो, आगे रखेंगे। हम नहीं कहते हैं कि तुम ऐसा करो ही, हम तो तुमको नहीं टारगेट करते हैं, कबो टोचियाए हो तो कहो कि नहीं चल खाती मगर तू हमारा काहे कि आगे काहे रखा तो पीछे काहे रखा तो बिरयानी काहे बनाओ तो हलवा काहे बनाओ तो हलवा बनाओ तो 15 शाबान का काहे बनाओ तो सुबरातन काहे बनाओ तो एक दिन आगे कह लो तो एक दिन पीछे, ये आगे पीछे कोनो स्टीयरिंग है, आगे तो पीछे आगे तो पीछे, क्या तमाशा है। मुल्ला जी की स्टीयरिंग जब तक खींचे तो खींचे, अंधरन में कनवा राजा नहीं पड़े रहे लोग, तो जब तक तुम बनाए बेवकूफ बनाए हो। अब तुम कहियो इधर हदीस में दिखाओ, एक जगह कहियो 100 जगह दिखाएंगे, जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। अब बुकराती बहुत हो चुकी, मगर हुजूर की बातें ही अब वायरल होंगी, समझ में, तुम्हारा बुखार वायरल नहीं होगा। दोनों हाथों को उठा के कहो या रसूल अल्लाह। एक बार मैं नारा लगाता हूँ, आप जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। आप ठंडे हो गए हैं क्योंकि, अच्छा ये बताओ कि इस वाक़े को पूरा करें खत्म कर दें, मजा आ रहा है, पूरा करें, तवज्जो है आपकी। अच्छा तो चलो ये तो ये आम के आम गुठलियों के दाम, ये तो बगैर चाहे साबित हो गया। अब बताओ खाना आगे रख के फातिया साबित हो गया तो अब तो नहीं परेशान हो गए ना, तो कुछ करबे ना करो यार। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपको कहीं फंसाना नहीं चाहते हैं। कुछ हो का हुआ उधर चले जाओ कटिंग में ले आओ, कुछ तू जवाब ही न दो, कुछ पैसे न करो, तनिका से एनर्जी न खर्च करो, जबानों ना हिलाओ, ऐसे बहुरा बन के बातों पकड़ लेके से ले बहुए हदीस हुए कुरान और हुए सब मिल जाए इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ हमने पढ़ा है, अल्लाह का शुक्र है हमने पढ़ा। अब हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुजूर ने बरकत की दुआ फरमाई और फिर उसके बाद में उसको ढका थोड़ा सा खुला रखा और फरमाया कि 10-10 लोग बैठते चले जाएं। मुझे हुजूर ने हुक्म फरमाया और कुछ लोगों को और हुक्म फरमाया कि तुम लोग दस्तरखान पर ये हलवा चुनते रहो और सबको खिलाते रहो, जब तक ये इनका पेट न भर जाए तब तक उठने नहीं देना। जब हर कोई पेट भर कर खा ले तब 10 को बाहर करना, दूसरे 10 अंदर लेना। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जब 300 आदमी तकरीबन जितने आए थे सब खा चुके तो हुजूर ने मुझे बुलाया और फरमाया तश्त मेरे पास लाओ। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरे आंखों का देखा हुआ वाकया, मैं जब तश्त लेके आया तो खुदा की कसम जर्रा बराबर उसमें कोई कमी नहीं आई थी। बैठ जाइए, तशरीफ रखें। सिर्फ यही नहीं कि खाना ज्यादा हो गया पीना ज्यादा हो गया, ये तो कहेंगे कि ये लोग खाने पीने के चक्कर में पड़े रहते हैं। आप कहो एक रिवायत और सुना दी, सुन लीजिए। आज चुन्नू भाई अपना टाइम दिए हुए, मैं इन्हीं को देख रहा हूँ, इन्हीं के डर के मारे में खत्म करूंगा। तवज्जो है आपकी। आज ही मैंने ताजा ताजा पढ़ा है, सुभान अल्लाह। हदीस की किताबें, सीरत की किताबें उठा करके देखिए। एक शख्स है आमिर बिन मालिक, क्या नाम है बोलो? आमिर बिन मालिक। एक बीमारी होती है इस्तिस्का,
استسقا یہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ پیاس بہت لگتی ہے، چاہے جتنا پانی پلاؤ پیٹ پھٹ جاتا ہے، مگر پانی کی پیاس بجھتی نہیں ہے، پیاس برابر لگی ہی رہتی ہے. اب اس کو کچھ بھی کہتے ہوں مگر اردو میں استسقا کہتے ہیں کہ برابر پیاس لگی ہوتی ہے، وہ پانی پانی مانگتا چلا جاتا ہے، چاہے جتنا پانی پلایا جائے مگر پیاس نہیں بجھ پاتی. اب عامر بن مالک کو یہ بیماری لاحق ہو گئی. عامر بن مالک یہ مسلمان بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں لایا، نون مسلم ہے، حضور کا کلمہ بھی نہیں پڑھا. لوگ آئے علاج کرنے کے لیے، اس زمانے کے طبیب آئے، ڈاکٹر آئے علاج کرنے کے لیے، انہوں نے اپنا اپنا علاج کیا مگر کسی کا علاج کارگر نہ ہو پایا. حد یہ ہو گئی کہ یہ بستر مرگ پر چلا گیا. جب آخری سانسیں لینے لگا تو اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جلدی کرو، جا کر محمد عربی سے کہو کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں. اگر انہوں نے دعا کر دی تو مجھے یقین ہے کہ کام بن جائے گا. یہ کہتے ہیں جو کچھ کرتا اللہ ہی کرتا، حضور کیا دے سکتے ہیں. اور اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس نے کہا جاؤ دعا کراؤ. اس نے کہا جاؤ دعا کراؤ، اگر مسلمانوں کے پیغمبر، اگر مسلمانوں کے نبی محمد عربی نے، محمد بن عبداللہ نے دعا کر دی تو میں نے ان کی زندگی کا مشاہدہ کیا ہے. جو انہوں نے اپنے رب سے کہہ دیا ہے ان کے رب نے وہ کر دیا ہے. کبھی حضور کی بات ٹالی نہیں ہے. اس کا غلام، اس کا خادم دوڑتا ہوا آیا حضور کی بارگاہ میں. حضور سے عرض کیا کیا آپ کے پاس عامر بن مالک نے مجھے بھیجا ہے اور وہ جاں طلب ہے، استسقا کے مرض میں مبتلا ہے، اب تب کا معاملہ چل رہا ہے، اب دم ٹوٹے تب دم ٹوٹے. آپ سے اس نے دعا کے لیے کہا ہے. حضور نے انکار نہیں فرمایا، رحمت والے نبی ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھوڑی سی مٹی اٹھاؤ. تھوڑی سی مٹی لائی گئی. حضور نے تھوڑی سی مٹی لی اور اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک اس میں ملایا اور ملانے کے بعد وہ مٹی اس کو دے دی. کہا یہ مٹی لے کے جاؤ اور اس کو پلاؤ. اب میں نہیں کہتا، اس کا بیان ہے جو آیا تھا وہ خود کہتا ہے. آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، یہی علامہ پیر کرم شاہ سیرت ضیاء النبی میں لکھتے ہیں. بخاری اور مسلم وغیرہ سیرت کی کتابیں، حضرت حاکم وغیرہ مستدرک وغیرہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، حدیث کی کتابوں کے حوالے سے لکھتے ہیں. سبحان اللہ کی یہ مٹی جس کو حضور نے اپنے تھوک میں ملا دیا تھا، اپنے لعاب دہن شریف کو ملا دیا تھا، وہ مٹی جب لائی گئی عامر بن مالک بس اب تب کیا عالم میں چل رہا تھا. بولنا بھی بند ہو گیا تھا، منہ سے کچھ کہہ بھی نہیں پاتا تھا، بولتی بھی بند ہو چکی تھی، بالکل جاں کنی کے عالم میں تھا. تو فوراً جیسے ہی لایا گیا تو اس کے گھر والوں نے فوراً ایک گلاس میں پانی لیا اور پانی میں اس مٹی کو ملا دیا جس میں حضور نے اپنا تھوک مبارک ملایا تھا اور گلاس میں وہ مٹی ڈال کر کے پلا دی گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. عامر بن مالک خود بیان کرتا ہے ادھر پینا تھا کہ پوری طرح میں صحت یاب ہو گیا اور میں چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا. ایسا ٹھیک ہوا کہ اس وقت پورا ماحول بدل گیا اور لوگ پکار اٹھے اگر کوئی سچا ہے اس دنیا میں تو محمد عربی ہی ہے. اگر یہ ترے پتیلیم تھونک دیں تو کم سے کم 3 یا 4 رہپٹا مری ہو. کھانا پکا کے رکھو. ابھی آج سننے میں آیا شادی بھی تھی، شادی کی بہترین ڈیگ بنی ہوئی ہو اور کونو جائے تو مان مسالہ ماں بھرے رہا تھا اور کچھ نہ کرے مارے پھک سے تیرے ڈیگ ماں تو دوڑائے مریے لوگ مریے کہ نہیں. اگر یہ تھونک دیں اس کے بعد میں کہیں وہ اسے تو چاہے کم مارے، وہ تھونک دیں اس کے بعد میں جب تو اس وقت دوڑاؤ ہری ہری پگڑی والے تو کہیں ارے مارے نا حضور ہماری طرح، ہم حضور کی طرح. وہ گلاس میں پانی میں تھوک ملا کے دیا تھا نا مٹی میں تو اس کو پلایا گیا، ٹھیک ہو گیا تھا. تو ہر نہ ٹھیک ہے تو کم سے کم سنت تو ادا ہوئے گا، رائے دے تو ویسے کہتے 2-4 لات اور زیادہ بتاؤ حضور کی طرح ہے. یہ منہ اور مسور کی دال، یہ تمہاری اور حضور کی شان. اب بتاؤ بدماشی ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا ہی نہیں، حضور نے مردہ بھی زندہ کیا ہے. حضور نے مردے حضور نے زندہ کیے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی، خطیب بغدادی، ابن عساکر، یہ سب محدثین کے نام بتا رہا ہوں، حدیث کی کتابوں کے نام ہیں.
علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، زوجہ محترمہ حضور کی، ہم سب کی ماں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا مقام جہون میں حضور غمگین ہیں، حضور کا چہرہ اترا ہوا ہے. پھر میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف لائے. پہلے جب حضور گھر میں تھے تو چہرہ غمگین تھا، تھوڑی دیر کے بعد حضور آئے تو چہرہ ٹمٹما رہا ہے، حضور خوشحال ہیں، حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. جب میں نے مسکراہٹ دیکھی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے آقا، میرے سرتاج، یہ بتائیں ابھی تھوڑی دیر آپ غمگین تھے، کسی کی بات سننے کو روادار نہیں تھے، اتنا غمناک تھے، اتنے غمگین تھے، کسی چیز میں اتنا کھوئے ہوئے تھے، اور تھوڑی دیر میں آپ کی حالت بدل گئی، آپ کا بھی معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، بیان فرمائیں. تو اب سنو میرے آقا نے کیا بیان فرمایا. ان کی مانو گے یا اپنے آقا کی مانو گے؟ کس کی مانو گے بولو؟ اب ان لوگوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور کی ماں کافرہ تھی، معاذ اللہ. کیا بتاؤ کوئی مومن برداشت کرے گا؟ لکھتے ہیں کہ حضور کے ابو حضرت عبداللہ کہتے ہیں وہ بھی کافر تھے. سب لوگ کہو معاذ اللہ. آپ نہیں جانتے اس لیے برداشت کرتے ہو. یار جتنا میں برداشت کرتا ہوں میرے نوجوانوں کو پتہ چل جائے تو لتیا ایک بہا دیں گے. صحیح بتا رہا ہوں. کوئی برداشت کرے گا مسلمان؟ سنو انہوں نے یہ لکھا ہے. اب حدیث میں کیا ہے وہ سنو.